بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اچھا، ہم پچھلی آیت میں اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوں گے، اور اب اگلی جو آیات ہیں اس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سے معجزات عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ خود سوچیں کہ ایک انسان بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ اب جو مسلمان تھے، جو ایمان لانے والے تھے، تو وہ تو مان گئے اس چیز کو، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کتنی ہر دھرم قوم تھی، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ طرح طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دیں، بہتان ماننے لگانے شروع کر دیے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ، کہ تمہیں بغیر باپ کے کوئی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پنگھوڑے میں ہی لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ وہ اللہ کے ہی بنائے ہوئے رسول ہیں اور ان کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے لوگوں سے کلام کیا کہ اے لوگوں، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں، اور میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں صالحین میں سے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا دین کے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ دیکھ کر ایمان بھی لے آئے، لیکن بنی اسرائیل جتنی ہر دھرم قوم تھی، بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب بچہ ہوگا تو وہ ماں کی گود میں کلام فرمائے گا، اور جب وہ ادھیڑ عمر ہوگا تو وہ نبی ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی بذریعہ وحی تعلیمات دیں گے وہ تم لوگوں تک پہنچائے گا، اور یہ بچہ جو ہے صالحین میں سے ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 47۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تو حضرت مریم جو ہے وہ خود بھی پریشان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا نہ کوئی شوہر ہے، نہ میں بدکار عورت ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے ابھی تک چھوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بغیر کسی مرد کے ملاپ کے تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور کوئی شے جو ہے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسا دور تھا کہ حضرت مریم خود بھی پریشان ہوگی کہ جب میں بغیر باپ کے بچے کو جنم دوں گی تو لوگ میرے اوپر تہمتیں لگائیں گے، تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی چیز سے عاجز نہیں ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے بات کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا سکھائے گا، کیا کیا معجزے دیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیں، اس بشارت کی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں یعنی کہ خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم دے گا، انہیں حکمت سکھائے گا، انہیں کتاب سکھائے گا۔ اب دیکھیں، یہ مائنڈ میں آپ نے بات رکھنی ہے کہ تورات جو تھی اس میں صرف احکامات تھے، اس میں حکمت نہیں تھی، اور انجیل جو تھی اس میں صرف حکمت تھی اور اس میں کوئی احکامات نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا ہے کہ الکتاب الحکمہ،
والتورات، جو واو آ رہا ہے وہ سمجھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی کہ تورات اور انجیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا بچہ پیدا کروں گا جس کو میں تورات اور انجیل کا بھی علم سکھاؤں گا۔ آج کے لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔